تنقید اور تنقید کو سنا کیسے جائے، اسے برداشت کیسے کیا جائے اور جواب کیسے دیا جائے؟ اگر اس کو اینڈ پہ کچھ آپ کلام کرنا چاہیں تو ہم اسے کلوز کرتے ہیں۔ آخری بات جو ایک نئے نقطے کی بات میں بیان کر دیتا ہوں وہ یہ کہ ہم سب کو اپنی زندگیوں میں کچھ لوگوں کو رول ماڈل بنانا چاہیے۔ یہ رول ماڈل جو ہیں یہ ہمیں ریفریش کرتے ہیں، ہم ان کی صحبت میں جیتے ہیں، یہ صحبت ہمارے علم، رویے، فکر پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو جو بڑے لوگ ہیں سوسائٹی کے، ان کے ساتھ جڑیں، ان کے ساتھ ایک مناسبت پیدا کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے تعلق خاطر پیدا ہو، ان کے لٹریچر کو شب و روز پڑھیں۔ اس سے ایک ماحول پیدا ہوتا ہے۔ انسان جس کے بارے میں خود دین بتاتا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ وہ جلد باز بھی ہے، بھول بھی جاتا ہے، اس کے اوپر شیطان کی طاقت اور حملے بھی ہوتے ہیں، نفس کے مسائل بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دنیاوی ضروریات بھی ہیں۔ اس کو ضرورت ہے ایک ریفریشمنٹ کورس کی، اس کو ضرورت ہے ایک تذکیر کی، یاد دہانی کی، اس کا ہاتھ پکڑنے کی۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، بڑے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کے سامنے بہت سارے معاملات ہو رہے ہوں گے، لوگ آئیں گے گالیاں دیں گے، لوگ آئیں گے برا بھلا کہیں گے، لیکن وہ کیسے خندر روئی سے، کیسے بردباری سے، کیسے تحمل سے، کیسے ماتھے پر شکن لائے بغیر، آنکھوں میں جل لائے بغیر مسکرا کر تنقید کریں گے۔ مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے زندگی میں بہت سارے لوگوں سے ملا، ان سے سیکھا، لیکن ایک واقعہ ہے کہ جس نے میری زندگی پر اتنا غیر معمولی اثر ڈالا، اور وہ واقعہ کسی بہت بڑے عالم کا نہیں، ایک عام سے دائی کا ہے۔ وہ دائی کیا کرتے تھے، وہ مختلف لٹریچر بڑے علماء کا اس کو پرنٹ کروا کے پمفلٹس کی شکل میں جا کے بسوں میں تقسیم کرتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ ایک بس میں چڑھے اور ایک سیٹ پہ جا کے انہوں نے آخرت کی یاد دہانی پہ مشتمل ایک پمفلٹ تھا، وہ ایک مسافر کو دیا۔ تو اس مسافر نے بڑی رعونت اور بڑے سخت اور بڑے غصے کے الفاظ میں کہا کہ تم مجھے دین کا لٹریچر دے رہے ہو، تم اپنی شکل دیکھو جا کر، تمہاری تو داڑھی بھی پوری نہیں ہے، تم ہوتے کون ہو، تمہارا تو لباس بھی اس طرح کا نہیں ہے کہ تم دین کی بات کر سکو۔ تو انہوں نے پتہ ہے اس کے جواب میں کیا کیا؟ اس مسافر کے ساتھ ایک اور شخص بیٹھا تھا جس کی داڑھی بھی تھی، جس کے کپڑے بھی مذہبی تشخص کے تھے، جس کی شکل بھی بڑی نورانی تھی۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے بروشر واپس لیا اور ان صاحب کو دیا، کہا آپ ان کو دے دیجیے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ بظاہر یہ ایک واقعہ ہے، لیکن یہ ایک زندگی گزارنے کے رویے اور لاہ عمل کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ زندگی میں جہاں کہیں آپ پر تنقید ہو۔ میں کل پڑھ رہا تھا اکابر کا ظرف کہہ کر شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی علیہ رحمہ، بہت بڑے عالم ہیں۔ یہ پورا جو آپ کو دنیا میں آج ہمارے ہاں جو صوفیانہ روایت اور فقہی روایت کی مدارس کی ایک چین نظر آتی ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کا فیضان ثمر ہے، اور وہ اس کے بانیوں میں سے ہیں۔ تو وہ کسی مجلس میں گئے اور اس مجلس میں ان کو لوگوں نے کہا کہ جی آپ کوئی واز کریں۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں تو واز کرنا نہیں جانتا، آپ لوگوں میں سے کوئی کر رہے، لیکن کسی نے ان کو کھڑا کر دیا۔ اب وہ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے ایک حدیث پڑھی، اور حدیث پڑھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو عالم ہوتا ہے یہ 1000 عابدوں، عبادت کرنے والوں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اشدو کا ایک لفظ تھا، اس کا ترجمہ کیا بھاری ہوتا ہے۔ وہیں مجلس میں ایک اور عالم بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا آپ خاک عالم ہیں، آپ نے لفظ کا ترجمہ بالکل غلط کیا ہے، اشدو کا مطلب یہ نہیں ہوتا بلکہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، آپ کو تو ترجمہ کرنا نہیں آتا۔ آپ کو پتہ انہوں نے اس کا کیا جواب دیا؟ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا آپ لوگوں سے کہ مجھے آپ واز کے لیے کھڑا نہ کریں، میرا تو اتنا علم ہی نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ بیٹھ گئے۔ جب وہ بیٹھ گئے، مجلس ختم ہو گئی، تو مجلس کے بعد ان کا اس عالم سے مکالمہ ہوا، مذاکرہ ہوا۔ تو انہوں نے بڑی محبت سے اس طرز میں پوچھا کہ جی وہ میری غلطی تو ذرا مجھے بتا دیجئے کہ وہ میں نے جو اشدو کا ترجمہ غلط کیا تھا۔ تو انہوں نے اپنی دلیل دی، انہوں نے آگے سے ایک حدیث پڑھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب وحی آتی تھی تو اس کے بعد گھنٹیوں کی سی آواز میرے کانوں میں بجتی تھی، اور اس کے بارے میں کہا کہ وہ تو اشد علیہ، کہ وہ تو میرے اوپر اتنی زیادہ بھاری ہوتی تھی۔ تو شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے ان سے کہا کہ یہاں پر بھی اشدو کا ترجمہ جو ہے آپ یہ کریں گے کہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو ان عالم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن احساس کیسے دلایا انہوں نے؟ مناظرہ کر کے، ان کو ترکی بترکی جواب دے کے، ایگریسو ڈیبیٹ کر کے، ان کو بتا کے اچھا میرے علم پر حملہ آور ہوئے ہو، میں تمہارے علم کے بھی کلی کھولتا ہوں۔ نہیں، ایک رویہ۔ تو یہ رول ماڈلز یہ کام کرتے ہیں، بڑے اکابر، بڑے علماء ہر جگہ پہ آج بھی موجود ہیں، ان سے جڑیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھیں، ان سے گفتگو کریں، ان کے ساتھ جا کر اپنا کتارسس کریں، ان کو بتائیں کہ کل میں نے یہ غلطی کی تھی۔ وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو تدبیر کر کے بتائیں گے۔ وہ نفسیات کے بھی حاذق طبیب ہوتے ہیں، وہ دین کی معرفت کو بھی جانتے ہیں۔ تو یہ ایک کام ہے، آخری بات جو آپ نے فرمائی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، بڑے لوگوں کے ساتھ جڑنا ہے،
وہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں تربیت کے مراحل سے گزاریں گے۔ حسن بھائی، اس دعا کے ساتھ کہ آپ کی یہ کاوش اور آپ کے الفاظ لوگوں کے دلوں پر اثر کریں اور ہم واقعی تنقید کرنے کا حسن اور طریقہ سیکھ سکیں، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت مہربانی، بہت عنایت۔